السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے لاڈلا درود شریف کہ جس کو پڑھنے سے موت کے وقت پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ آئیے سماعت کیجئے درود شریف کی فضیلت۔ پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر روزانہ دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں قیامت کے دن اس اپنے امتی سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ گھر میں روتے رہتے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک خبر پہنچی، بلوا بھیجا، وہ آئے، رونے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اور میرے جیسے کئی اور بھی، ہم یہ سوچ سوچ کر روتے ہیں کہ آج تو آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم جب اداس ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو اداسی دور ہو جاتی ہے۔ جب اداسی ہوتی ہے آپ کو آ کر مل جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی باتیں سن لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روتا اس لیے ہوں، میرے ساتھ اور بھی کئی بیٹھ کے روتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے اور ہم بھی نہیں رہیں گے تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، خاتم الرسول ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ پاک آپ کے درجے پر پہنچا دے گا۔ آپ تو جنت میں وہاں رہتے ہوں گے جہاں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ آپ کی منزل تو اونچی ہوگی، پھر اس کے بعد اور انبیاء کی منزلیں ہوں گی، پھر اس کے بعد اور صدیقین اور اولیاء کی منزلیں ہوں گی، پھر شہداء اور صالحین کی منزلیں ہوں گی۔ ہر کوئی اپنی اپنی منزل کے مطابق ٹھہرا ہوگا۔ جنت میں خدا جانے ہم کس جگہ پہ جا کے ٹھہریں گے، تو جب وہاں ہم اداس ہوں گے، آپ سے ملنا چاہیں گے تو آقا علیہ السلام کون جانے دے گا ہمیں آپ کے پاس ملنے؟ تو یہاں تو مل لیتے ہیں، کوئی روکتا نہیں، تو وہاں تو فرشتے روک دیں گے کہ نہیں، اس جگہ آپ نہیں جا سکتے۔ ہم وہاں کیا کریں گے اور کیسے پہنچیں گے، یہ سوچ کر روتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بات سن لی۔ تھوڑی دیر بعد جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آ گئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ میرے محبوب، ان کو یہ آیت بتا دو کہ جنت میں درجے ہوں گے۔ پہلے درجے میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ان کے نیچے صدیقین اولیاء ہوں گے، ان کے نیچے شہداء اولیاء ہوں گے، ان کے نیچے صالحین اولیاء ہوں گے۔ چونکہ ان سب کی سنگت و محبت آقا علیہ السلام سے ہوگی اور ہر ایک کا رابطہ اوپر والوں سے ہوگا، ان کا رابطہ اس سے اوپر والوں سے ہوگا، ان کا رابطہ ان سے اونچے درجے والوں سے ہوگا۔ لہٰذا تم بھی اگر محبت اور اطاعت اور اتباع میں ان کی رفاقت میں آ جاؤ، ان سے جڑ جاؤ، ان کی سنگت میں آ جاؤ، تو تمہارے اعمال کم درجے کے ہی صحیح، مگر محبت اور رفاقت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ہر ایک سے ملنے دے گا۔ جنت میں تم ہر ایک کے پاس جا سکو گے۔ اخرجہ الترمذی فی السنن۔ ناظرین، آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا درود پاک سنیے، شب جمعہ کا درود۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات
اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ حوالہ افضل الصلاۃ علی سید السادات، صفحہ 151۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، پس بروز حشر تک جو بھی مجھ پر درود شریف پڑھے گا وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام مجھے پہنچائے گا اور عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا ہے۔ مسند البزار حدیث نمبر 1426۔ قربان جاؤں سیدی اعلی حضرت رحمہ اللہ پر کہ آپ کے ذوق کے تو کیا ہی کہنے، فرماتے ہیں، جامید ہم در آرزو اے قاصد آخر بازگو، در مجلس آنازنی ان حرفے کے ازما میں رود۔ میں اس آرزو میں جان دیتا ہوں اے قاصد، ہمیں اتنا تو بتا دے کہ اس بارگاہ ناز میں ہمارا کون سا درود پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین کرام دوسرا درود پاک سماعت کیجئے جس سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، ساتھ مل کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ المرجع السابق، صفحہ 65۔ نمبر 3، درود پاک تیسرا سماعت کیجئے، رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ القول البدیع، صفحہ 277۔ آئیے چوتھا درود پاک سماعت کیجئے، 1000 دن تک نیکیاں، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 254، حدیث نمبر 17305۔ آئیے پانچواں درود پاک سماعت کیجئے، 6 لاکھ درود شریف کا ثواب۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ افضل الصلوات علی سید السادات، صفحہ نمبر 149۔ آئیے چھٹا اور آخری درود پاک سماعت کیجئے قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے،
القول البدیع صفحہ نمبر 125، التماس دعا۔ یا اللہ جل جلالہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ اے اللہ پاک اپنی عظیم بارگاہ میں اسے قبول فرما، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین کرام، اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس ستاری آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔